امریکہ کی طرف سے ایران پر تباہ کن حملے کیے گئے ہیں اور اس کے جواب میں ایران نے بھی اسی طرح سے جواب دیا ہے۔ وہ امریکہ پر اور اسرائیل پر حملے تو نہیں کر سکتے۔ اسرائیل پر ایران بہرحال حملے کر سکتا ہے، لیکن امریکہ تک اس کا پہنچنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس خطے میں جو بھی امریکہ کے مفادات ایران کو نظر آتے ہیں وہ اس پر تباہی مچا کے رکھ دیتا ہے۔ اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ ایران پر جیسے امریکہ کی طرف سے حملے کیے گئے، اس کو سمجھ لیا جائے کہ ایران پر ایک مرتبہ پھر امریکہ نے جنگ مسلط کر دی ہے۔ دونوں کے مابین جنگ کا آغاز ایک مرتبہ سے پھر ہو چکا ہے۔ گو کہ یادداشت پر سائن ہو چکے ہیں، جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کی طرف سے تباہ کن حملہ کیا گیا۔ ایران پر 80 مقامات پر حملے کیے گئے اور ایران کی طرف سے کویت میں امریکی مفادات کو تباہ کر کے اڑا کے رکھ دیا گیا، یہ ایران کا دعویٰ۔ اور بحرین میں بھی اسی طرح سے ایران کی طرف سے کیا گیا ہے۔ آج کل صدر ٹرمپ انقرہ ترکیہ میں آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ نیٹو کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، وہاں بھی ان کی طرف سے نیٹو ممالک کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں۔ وہاں بھی انہوں نے دو کام کیے، ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میلونی مجھے پسند ہے، وہی اٹلی کے وزیر اعظم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ جس طرح سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہوئی تھی، جس طرح سے ایران پر حملہ کیا تھا، جنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا تھوڑا ان سے پرے بہرحال میں انہیں پسند کرتا ہوں، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور ٹرمپ کی طرف سے دوسرا کام یہ کیا گیا کہ ایران پر حملے کا حکم دے دیا گیا اور 80 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف نئے حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی آبنہ ہرمز کے قریب تجارتی جہازوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکی موقف ہے کہ ایران نے بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں معصوم شہری حملے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جو سمندری سلامتی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے ساحلی علاقوں ہرمزگان اور ماشہر میں 80 سے زائد ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس پر ایران نے جوابی حملہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اس جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ابتدائی جواب میں 85 امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ بڑے نقصانات کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ایران کے مطابق مشترکہ میزائل اور ڈرون حملوں میں بحرین میں امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا اور کویت کا علی السلام ایئر بیس تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایک امریکی MQ-9 ڈرون بھی مار گرایا گیا ہے۔ کویت اور بحرین میں حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بج اٹھے تھے اور دفاعی نظام متحرک ہو گیا تھا۔ ادھر آبنہ ہرمز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ حالیہ حملوں اور شدید لڑائی کے باعث آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت عملی طور پر معطل ہو چکی ہے۔ بحری امور کے عالمی اداروں نے پے در پے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد اس راستے پر سفر کو خطرناک قرار دے دیا ہے۔ بڑی بین الاقوامی کمپنیوں نے اس روٹ سے اپنے جہاز روک لیے ہیں۔ یہ پورا سمندری علاقہ اس وقت امریکی بحری اور ایرانی پاسداران انقلاب کی موجودگی کے باعث ہائی الرٹ جنگی زون بنا ہوا ہے۔ امریکہ کی طرف سے جس طرح سے ایران کو تیل فروخت کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لائسنس دیا گیا تھا، وہ بھی امریکہ نے فوری طور پر کینسل کر دیا گیا، اور امریکہ نے جو ایران پر پہلے پابندیاں لگائی ہوئی تھی ان کو ایک مرتبہ پھر بحال کر دیا گیا۔ ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کتنی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، اور اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ پزشکیان خامنہئی صاحب کے جنازے کے ساتھ عراق گئے ہوئے تھے، وہاں پہ خامنہئی کا جنازہ نجف لے جایا گیا، حضرت امام حسین کے روضے پر بھی لے جایا گیا، حضرت علی کے روضے پر لے جایا گیا، اور جنازے کے ساتھ پزشکیان بھی گئے تھے۔ انہوں نے ہنگامی طور پر واپسی اختیار کی اور اب وہ تہران پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد اس مقصد کے لیے ان کا جنازہ، علی خامنہئی کا جنازہ عراق لے جایا گیا تھا۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد وہ جنازہ بھی دوبارہ ایران پہنچ چکا ہے، کل ان کی تدفین ہو جائے گی۔ جس طرح سے امریکہ کی طرف سے ایران پر پہلے بھی حملے کیے جاتے رہے اور ایران کے خلاف امریکہ کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر لیتا ہے، ٹرمپ صاحب کسی نہ کسی بہانے سے ایران پر چڑھائی کیے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یادداشت پر تو سائن ہوئے تھے، معاہدے کے لیے 2 ماہ دیے گئے تھے، جس میں 1.5 ماہ 1.25 ماہ رہ گیا ہوگا، تو اس معاہدے کا کیا بنے گا لگتا نہیں ہے کہ معاہدے تک کی نوبت آئے گی، کیونکہ جس طرح سے امریکہ کی طرف سے ایران پر بار بار حملہ کر دیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ جا کے صورتحال کیا بنتی ہے۔ جس طرح سے پاکستان اور قطر کی طرف سے ثالثی کی گئی تھی، ان حملوں کے بعد ان کو ابھی تک موقع نہیں ملا کہ اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور قطر صورتحال کو کس طرح سے لیتا ہے اور کس طرح سے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے بڑے حملے پہلے جنگ بندی کے دوران کبھی نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی طرف سے کہا
گیا کہ ہم نے 80 مقامات کو نشانہ بنایا، 80 ٹارگٹ ہم نے حاصل کیے ہیں، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے 85 امریکی مفادات پر حملے کیے ہیں۔ ایسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے زیادہ حملے ہوئے اور جنگ کی یہ آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی، یہ سوچنا ہے ثالثوں نے اور ان کو آگے کرنے والوں نے۔ ثالثوں کو کس نے آگے کیا تھا؟ شہباز شریف کی طرف سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ میں اردوغان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ثالث مقرر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ گویا پاکستان کو ثالث مقرر کیا گیا۔ پاکستان کی جو ثالثی ہوئی ہے وہ طیب اردوغان کے کہنے پر ہوئی، اور ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میں ان کا شکر گزار ہوں طیب اردوغان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے لیڈر ہیں، جس طرح سے باقی لیڈروں کو یہ مکھن کبھی تیل لگاتے رہتے، اسی طرح سے ان کو بھی مکھن لگاتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے لیڈر ہیں، اپنے ملک کو کتنے استحکام کی طرف لے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایران کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن میرے کہنے پر یہ وہ جنگ سے دور رہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔